بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور آج کا موضوع ہے بیماری۔ اس وقت معاشرے میں جہاں انسان بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اور جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ صحت اچھی نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے، اور پوری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ صحت پر ہے۔ یعنی جب تک صحت اچھی نہیں ہے تب تک انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج میں اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ اس موضوع سے آپ سب استفادہ حاصل کریں گے، اور اس موضوع کو سننے کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ علم میں آپ سب کے اضافہ بھی ہوگا۔ دیکھیے ناظرین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس نے اس پوری دنیا کو خلق کیا، اس نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا۔ اس نے کائنات میں ایک پتے کو بھی اگر بنایا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ یعنی وہ ذات ربانی، وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، وہ سری الرضا بغیر مقصد کی کوئی چیز بناتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں خداوند عالم نے خلق کیا ہے، ہر چیز کے خلق کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ جیسے جس موضوع پہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ بیماری اللہ نے بنایا ہے، اور شفا بھی اللہ نے رکھا ہے، بیماری بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خدا کے اختیار میں، خدا چاہتا تو بیماری نہیں بناتا، لیکن اس بیماری کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ خدا کسی کو مرض جب عطا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کا سبب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 80 کی تلاوت میں نے کی ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی شفا کون دیتا ہے؟ خدا شفا دیتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اشد من الفاقۃ مرض البدین، اشد من الفاقۃ مرض البدین، کہ بدن کی بیماری جو ہے وہ فاقے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب فاقے سے ہے، جب اس کے پیٹ پہ کچھ نہیں، وہ بھوکا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوتی ہے؟ بدن کی بیماری ہوتی ہے۔ مختصر تشریح کرتی چلوں کہ دنیا میں مومن کے لیے بیماری بھی بہشت کا ایک تحفہ ہے۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا۔ تو دیکھیے اب اللہ نے اس بیماری کو بھی خلق کیا، اس بیماری کو بھی جب بنایا ہے تو خدا کیا کہہ رہے؟ دیکھیے کہ دنیا میں مومن کے لیے بیماری بھی ایک بہشت کا تحفہ ہے، چونکہ کبھی مومن عمدن یا سہون گناہ کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ مومن گناہوں سمیت اس کے پاس حاضر ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے بیماری دیتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بیماری کی حالت میں مریض کے منہ سے لفظ آہ نکلتا ہے اور وہ خدا سے شفا کا تقاضا کرتا ہے، تو مریض کی حالت خدا کو بہت پیاری لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا سے راز و نیاز کرتا ہے۔ کبھی کسی شخص کو خدا اس لیے بیماری دیتا ہے کہ اس کی مانوی مقامات اور درجات بلند ہو سکیں۔ بہترین بیمار وہ ہے جو بیماری کی وجہ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یعنی کوئی انسان بیمار ہے تو وہ صبر کرے، پریشان نہ ہو،
اس لیے کہ صبر کرنے والے کے لیے بہت زیادہ خدا نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں پروردگار کہ بہترین بیمار وہ ہے جو بیماری کی وجہ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور جہاں تک ممکن ہو اپنی بیماری اور درد کو پوشیدہ رکھے، یعنی چھپائے رکھے اپنے بیماری اور درد کو، اور لوگوں کے سامنے خدا کا شکوہ نہیں کرے یہاں تک کہ خداوند اسے صحت کاملہ عطا کرے اور اسے ثواب کامل نصیب ہو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جب انسان مرض میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس وقت عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیا اور مسکرانے لگے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے مسکرایا تھا کہ مجھے تعجب ہوا، دو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، ایک نیک مومن کے جستجو میں آئے تھے، وہ اس کا اعمال نامہ لے کر آسمان پر پرواز کر جاتے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ آئے اور مایوس ہو کر واپس آسمان پر گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ اپنی عبادت کی جگہ پر موجود نہ تھا، اس لیے ہم نے اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب نہیں لکھا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جب تک میرا وہ بندہ بیمار ہے اس کے نامہ اعمال میں تمام وہ اعمال لکھتے رہو جو وہ تندرستی کے زمانے میں سر انجام دیتا تھا۔ یعنی کہ جب وہ صحت مند تھا اس وقت جتنے بھی اعمال کرتا تھا وہ تمام اعمال ابھی لکھو جو وہ ابھی بیماری کی حالت میں نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ تمام اعمال لکھتے چلے جاؤ کہ جو وہ اپنے صحت مند کے زمانے میں کرتا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہے۔ اب دیکھیے خداوند عالم کتنا زیادہ کریم ہے کہ خدا جان رہا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، لیکن جب فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے اس مسئلے پر نہیں ہے، تو خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال کو لکھتے چلے جاؤ جو وہ اپنے صحت مند کے زمانے میں کرتا تھا۔ اس کے بعد میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے تھوڑی سی اور تشریح کرتی چلوں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو کبھی بیمار ہی نہیں پڑتی، یا میں جب سے پیدا ہوئی میں بیمار نہیں پڑی ہوئی۔ تو ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی خواستگاری کی۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی خصوصیات گنوانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک خاصیت اس نے یہ بتائی کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ایسے جسم میں کوئی برکت نہیں ہوتی جو گور خر کی طرح بیمار نہ ہوتا ہو۔ بیماری در حقیقت خدا کی طرف سے بندے کے لیے تحفہ ہے، تاکہ اگر وہ یاد خدا سے غافل ہو تو اس وقت وہ خدا کو یاد کر سکے۔ یعنی دیکھیے خدا چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ کبھی بھی غافل ہو اس کی عبادت سے، یعنی کبھی بھی یاد الہی سے غافل ہو۔ اس لیے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا اسے اس لیے بیمار کرتا ہے تاکہ وہ خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، یعنی وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے خدا کے، صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے جو اس وقت اس پہ یقین ہوتا ہے اس کو کہ یہی ذات ہے جو صرف مدد کر سکے گی، اور یقیناً بے شک خدا کے علاوہ کوئی ذات ہے ہی نہیں پوری اس کائنات میں کہ جو مدد کرے۔ اسی لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو خدا سے کہتا ہے کہ پروردگار تو ہی میری مدد فرما۔ اس کے بعد دیکھیے مرض پر صبر کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا اس پر، کہ ابو محمد رقی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کو سلام کیا اور کافی دیر تک امام علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا رہا۔
اور امام نے مجھ سے میرا حال احوال بھی دریافت فرمایا، اور میں جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو امام نے فرمایا، سنو اے ابو محمد، میرے شیعوں میں سے کوئی شخص اگر کسی آزمائش یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صبر کرنے پر امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے، کتنا اجر اور ثواب ہے، ایک شہید کا ثواب۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شہید کا درجہ کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا اس کا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا، تو امام نے یہ بات کیوں کہی؟ پھر میں نے امام کو خدا حافظ کر کے وہاں سے چل کر اپنے ہم سفر لوگوں سے جا ملا۔ اچانک مجھے میرے پاؤں میں درد محسوس ہوا اور رات کو درد شدید ہو چکا تھا۔ پھر صبح جب میں نے دیکھا تو میرے پاؤں پر شدید ورم آ چکا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ امام رضا علیہ السلام نے مجھے کسی آزمائش پر صبر کرنے کی سفارش کی تھی، اسی لیے میں نے کوئی دوا وغیرہ بھی نہ کی۔ زخم بہت گہرا ہو گیا۔ اس حالت میں مدینے پہنچا، میرے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا، چنانچہ 10 مہینے تک یہ مرض چلتا رہا۔ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ وہ بعد میں تندرست ہوا، اس کے بعد کسی اور وجہ سے اس نے وفات پائی، یعنی اس مرض کی وجہ سے اس نے وفات نہیں پائی۔ تو ناظرین کرام، یہ چھوٹا سا موضوع میں نے آپ تمام کے لیے بنایا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے جب بھی کوئی بیمار پڑے، سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے، دوا بھی اور دعا بھی۔ اس لیے جب بھی کوئی بیمار پڑے تو یاد الہی کرے زیادہ سے زیادہ، خدا سے غافل نہ ہو۔ جب انسان بیمار ہے تو ایسا نہیں کہ بستر علالت پہ ہے تو وہ خدا سے راز و نیاز نہ کرے، نہیں، جتنا ہو سکے، جتنا وہ راز و نیاز کرے گا، جتنا وہ خدا سے باتیں کرے گا، اتنا خدا کو پسند آئے گا، خدا اسے جلدی شفا یاب کرے گا انشاءاللہ، خدا وعدہ کر رہا ہے۔ تو جتنا ہو سکے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ اپنے وقت کو یاد الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، تاکہ خداوند عالم اسے جلد سے جلد شفا دے۔ اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے صحت کا خیال رکھیں، ہم صحت مند رہیں، اس لیے کہ پوری زندگی کا دار و مدار صحت پر ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں اسی کے ساتھ کہ انشاءاللہ، اور میں پروردگار سے دعا بھی کرتی ہوں کہ خداوند عالم جہاں جہاں بھی عاشق اہل بیت اور عاشق رسول ہیں، تمام کو طول عمر عطا کرے اور ایک اچھی صحت کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ پھر ایک اگلے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔